جب ہمارا بچہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تسی میں برباد کرتا ہے تو بہت برا لگتا ہے. جب کہتا ہے کہ جی میں بہت وکٹم ہو گیا ہوں تو ہن مینوں ہتھ نہ لانا, پیچھے ہٹ جاؤ, میں کرنٹ ماراں گا نہیں تے. اور یہ کہ چوتھی بات یہ کہ اب میں نے اگلے مہینے ٹھیک ہو جانا ہے. تو یہ جو ہے ڈیلوژنل پرومس ہے, اور گھر والوں کو ویسے وقتاً فوقتاً بہت اچھا لگتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت لوگ خود ہی چاہتے ہیں کہ وزن کم کر لیں لیکن نہیں کم کر پاتے. ہم خود ہی کہتے ہیں کہ صبح واک کریں گے تو نہیں کر پاتے. ہم خود ہی کہتے ہیں کہ آئندہ ہم پڑھیں گے اور اول آئیں گے اور نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ خالی ول جو ہوتی ہے, یعنی ارادہ جو ہوتا ہے, وہ کافی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کبھی مضبوط اور کبھی کمزور ہوتا ہے. جیسے 100 دن کے لیے آتے ہیں تو آپ کے گھر والے ہمیں ایک موقع دیتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں جو 100 دن میں کچھ بہتری ہوئی تو پھر اگے چلیں گے. رستے میں وہ بھی تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں, تھوڑا مایوس ہو جاتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا تھا اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 100 دن تو انڈور میں کام ہوگا, اس کے اتنے کے نتائج نکلیں گے کہ آؤٹ ڈور میں آنا چاہیے, اور آؤٹ ڈور میں آئے گا تو اس سے بہتری آنا شروع ہوگی, اور پھر کانٹیکٹ میں رہے گا, اسٹرکچر سے جڑا ہوگا, رابطے میں ہوگا, اس کے نئے دوست بن چکے ہوں گے, مثلا ندیم نور صاحب, ڈاکٹر صداقت علی, اور اس قسم کے دوست بن چکے ہوں گے, تو اس کی نشانی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر کسی کی دوستی ڈاکٹر صداقت سے ہو یا ندیم نور سے ہو یا ڈاکٹر اعجاز قریشی سے ہو, ایسا مطلب کی ہے کیوں جی؟ ماں باپ کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ بچہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے, آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ گھر والوں کو بھی کہتا ہے کہ ولنگ ویز سے بچ کے رہنا, ڈاکٹر صاحب سے تو بالکل نہیں ملنا. مری میں اب جو پیشنٹس زیر علاج ہیں, تو جیسے رہائش گاہیں پیشنٹس کے لیے ہیں اتنی ہی رہائش گاہیں فیملیز کے لیے بھی بن رہی ہیں, کیونکہ مری میں اس لیے کیا کہ لوگ دور شہروں سے آتے تھے, سویرے وہ گھر سے نکلتے تھے, شام 4 بجے وہاں پہنچتے تھے اور اپنے مریض کو ملتے تھے, اور پھر اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے تو سرگودے جانا ہے, تو وہ پھر چلے جاتے تھے اور پھر 15 دن بعد آتے تھے. اب ہم نے یہ کیا کہ وہاں کچھ مزید زمین ایکوائر کر کے کمرے بنا دیے ہیں, جن میں سے کچھ کمرے ریڈی ہیں, کچھ باقی ریڈی ہو جائیں گے بعد میں. تو پیرنٹس جب آئیں گے تو وہ پہنچا کریں گے رات کو 8-9 بجے, اور آ کے سب سے پہلے آرام کریں گے. پھر اگلے دن صبح وہ اسی طرح کمروں میں سے آئیں گے مریضوں. موبائل تو پاس ہوگا پر جانے کی آزادی نہیں ہوگی, وہ رہیں گے 3-4 دن وہاں. کراچی میں ایسا ہی ایک پروجیکٹ سمندر کے کنارے ہے جو ہاکس بے پہ ہے, اور کلفٹن کے جو پیشنٹس ہیں ان کے فیملی ممبرز کو ٹوٹلی الگ وہاں رکھنے کا پروگرام بنایا ہے کہ جہاں قرب و جوار میں پیشنٹس نہ ہوں ان کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرب و جوار میں پیشنٹس ہوتے ہیں تو آپ کچھ سیکھنے سے فارغ ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کوئی گواہی دے گا کہ جب آپ اس ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا لخت جگر ادھر بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کا دھیان میری طرف نہیں ہوتا, ادھر ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بس گردن ساری ایسے ہو جاتی ہے بالکل. تو اب ہم ایسے کرنے لگے ہیں کہ جو یہ گھر والوں کو ایڈکشن ہو گئی ہوئی ہے, ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈڈ ٹو. ایڈڈ ٹو کا کیا مطلب ہوا؟ ایڈڈ ٹو یعنی کسی چیز میں جمع ہو جانا, جڑ جانا. ایڈکشن پیشنٹ کو ہوتی ہے ڈرگز کی, اور پیرنٹس کو ہوتی ہے اپنے پیارے کی, اور وہ جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ. اور جب وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری بات ان کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے کئی دفعہ. اور جو یہاں آتے بھی ہیں ہماری کاؤنسلنگ سیشن میں, اس کی بظاہر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ آیا کرو, پر اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو طوطا ادھر بند ہے اس کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟
होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।